یس فرینڈس، سو آج کی آڈیو کے اندر ہم کچھ چیزیں جنرل چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جب آپ کیونکہ لاسٹ سیشنز کے اندر ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم نے ویزا کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، ہم نے انٹرویو کس طرح سے کرنا ہے، ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے۔ اچھا، لاسٹ سیشنز کے اندر ایک چیز میں مینشن کرنا بھول گیا تھا کہ ایک یہاں پہ یو ایس کے اندر ایک ٹیسٹ ہے، ڈیلنگو انگلش لینگویج ٹیسٹ ہے۔ جیسے میں نے ان ویڈیوز ان سیشنز میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ ایک یونیورسٹیز خود سے کچھ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی ٹیسٹ ہے، یہ ڈیلنگو ٹیسٹ کے تھرو بھی آپ اپنا انگلش لینگویج کی پروفیشنسی جو ہے اس کو فلفل کر سکتے ہیں اور آپ ایلیجیبل کنسیڈر ہوتے ہیں۔ سو لیٹس کم ٹو دس سیشن ناؤ کہ ہم آج کے سیشن میں کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سیشن کے اندر ہم جنرلی چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس اپرچونیٹیز کیا کیا اویلیبل ہیں، جاب اپرچونیٹیز اس میں کیا ہیں، آپ کی سیٹلمنٹ کی اپرچونیٹیز کیا ہیں، آپ اپنے آپ کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں، اپنی ٹیوشن فی کس طرح پے کر سکتے ہیں، اور اپنے پرسنل ایکسپینسز کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ایک چیز اپنے مائنڈ کے اندر بٹھا لیں کہ امریکہ ایک بہت بڑا کنٹری ہے جس کے اندر بہت زیادہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، سیٹلمنٹ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں۔ نو ڈاؤٹ دوسرے کنٹریز کے اندر بھی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، جیسا کہ آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، اس میں انگلینڈ آ جاتا ہے، لیکن امریکہ ایک ایسی لینڈ ہے جہاں پہ اس کو لینڈ آف اپرچونیٹیز بھی بولا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ جاب کی کوئی ایسی ایشوز میں نے نہیں کبھی کسی کو دیکھا یہاں پہ کہ کسی کو جاب کو کبھی ایشو ہوا ہو۔ وہ آپ کی اپنی کیپیبلٹی ہے، آپ کا اپنا آپ کی کیپیبلٹیز ہیں، آپ کی کوالیفیکیشنز ہیں، آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، آپ کی سکلز ہیں کہ آپ کس کیٹیگری میں کس پروفیشن میں جا کر اپنی جاب جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹل کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ آپ پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن فرسٹ تھنگ کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں ڈیفینیٹلی دو چار چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں موسٹ اسٹوڈنٹس کی، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہوں، اسپیشلی ایشین کنٹریز سے جو لڑکے یا لڑکیاں جو آتی ہیں، وہ چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگال ہو، سری لنکا ہو، جو ان کنٹریز سے یا دوسرے کنٹریز سے بھی ڈیفینیٹلی سب کے ایمز گولز آلموسٹ سیم ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہر کوئی ڈریمز کا اپنے آپ کو اپنے ہائی گولز سیٹ کرتا ہے کہ جو اس نے اچیو کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ ایک تو جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے فی پے کرنی ہے، جتنا بھی آپ کا کورس ہے، چاہے وہ 1 ایئر کورس ہے یا 2 ایئر کورس ہے، سمیسٹر وائز آپ نے اپنی فی پے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ آپ کا بہت بڑا ایکسپینس ہے، جو سب سے بڑا ایکسپینس ہے کہ آپ نے اپنی ٹیوشن فی پے کرنی ہے کہ آپ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھ سکیں، اپنا اسٹیٹس مینٹین رکھ سکیں F1 ویزے کا۔ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے F1 ویزا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کے پرسنل ایکسپینسز بھی ہیں جو آپ نے یہاں رہ کے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، اپنے سارے چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے۔ اس میں کھانے پینے کے آ جاتے ہیں، ٹریولنگ کے آ جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے آ جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی آپ نے خود سے مینیج کرنی ہے۔ اسی طرح تیسرا ایکسپینس ہے جو موسٹلی کنٹریز سے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے موسٹلی سب لوگ ایسے ڈیفینیٹلی سب کی ہر کی اپنی اپنی سچویشن ہے، ڈفرینٹ سچویشن ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم دے ہیو ٹو سپورٹ دیئر فیملیز ان دیئر کنٹریز۔ سو کچھ نہ کچھ انہیں یہاں سے ارن کر کے واپس بھی بھیجنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں۔ سو یہ ساری چیزیں کنسیڈر کر کے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں یا نہیں مینیج کر سکتے۔ تو فرسٹ تھنگ کہ میں نے پہلے بات کی کہ یہاں پہ دس از اے لینڈ آف اپرچونیٹی، کہ یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، آپ کو اسٹڈی کے ساتھ آپ کو جابس مل جاتی ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ کیا ہمیں لیگلی جاب الاؤڈ ہے یا لیگلی جاب الاؤڈ نہیں ہے۔ تو اگر ہم جنرلی بات کریں تو یو ایس کے اندر لیگلی اسٹوڈنٹس کو لیگلی جاب کرنا الاؤڈ نہیں ہے، اس میں ایکسیپشن ہے۔ کیا ایکسیپشن ہے؟ ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ کو یونیورسٹیز کے اندر، جس یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے، اس یونیورسٹی کے پرمیسز کے اندر اگر آپ کو کوئی جاب آفر مل جاتی ہے، جاب آپ کو مل جاتی ہے، تو وہ آپ لیگلی کر سکتے ہیں۔ لیگلی جاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سوشل سیکیورٹی نمبر مل جاتا ہے جس پہ آپ لیگلی جاب کرتے ہیں،
ایک SSN نمبر اس کو بولتے ہیں. یہاں پہ ایک نمبر الاٹ کیا جاتا ہے ہر ایک کو جو جاب کرنے کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے، ان کو نمبر الاٹ کیا جاتا ہے. اس کو سوشل سیکورٹی نمبر بولتے ہیں. اس پہ آپ نے پھر ساری جابس اپنی کرنی ہوتی ہیں. تو اگر تو آپ کو یونیورسٹی پرمیسز کے اندر کوئی جاب مل جاتی ہے. اب یونیورسٹی پرمیسز کے اندر جاب ملنے کا مطلب کیا ہے کہ چاہے آپ کو یونیورسٹی کے اندر ایز اے لیکچرر جاب مل جائے، اگر آپ کی اتنی کوالیفیکیشنز ہیں، یونیورسٹی کے اندر آپ کو ایز اے اسسٹنٹ جاب مل جائے، ایز اے ایسوسیٹ جاب مل جائے، ایز اے ہیلپر جاب مل جائے، کوئی بھی جاب مل جائے یونیورسٹی کے اندر، چاہے وہ کینٹین میں ہی کیوں نہ جاب مل جائے، یونیورسٹی کے اندر جو کینٹینز ہیں ان میں ہی کیوں نہ جاب مل جائے، آپ کو لائبریری میں جاب مل جائے. بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر جس میں آپ کو جاب مل سکتی ہے. کچھ ان لوگوں کو مل بھی جاتی ہے. تو اس بیس پہ آپ لیگلی وہاں پہ جتنے آورز آپ کو وہ ملیں وہ آورز آپ جاب کر کے تو ارن کر سکتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. اگر آپ کو دوسرا آپ کیا ہے کہ اگر آپ کو یونیورسٹی کے اندر جاب نہیں ملتی تو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے باہر جاب کرنی ہے اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے، ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے چلانا ہے، اپنے ایکسپینسز پورے کرنے ہیں. کچھ لوگوں نے یہاں سے ہی ارن کر کے اپنی فیس بھی پے کرنی ہے یا اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، تو انہیں باہر جاب کرنی پڑتی ہے. وہ باہر اپنی اسکلز کے اکارڈنگلی ڈیفینیٹلی انہوں نے جاب کرنی ہے. وہ چاہے آپ کا جو بھی پروفیشن ہے، آپ کی جو بھی ایکسپرٹیز ہیں، آپ میں جتنی کیپیبلٹی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ جاب فائنڈ آؤٹ کریں گے اور آپ وہ جاب کریں گے. آپ میں اگر کوئی اسکل ہے تو 100% آپ کو اسکل کے اکارڈنگلی آپ کو یہاں پہ جاب مل جاتی ہے. اگر واقعی آپ کے اندر کوئی اسکل ہے تو، اور آپ اس میں ہینڈ فل ہیں تو آپ کو جاب مل جاتی ہے باہر بھی. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کے پاس چونکہ SSN نہیں ہوتا، سوشل سیکورٹی نہیں ہوتا، جب تک آپ کے پاس سوشل سیکورٹی نہیں ہوتا تو آپ کو ڈیفینیٹلی یہ کامن سینس ہے کہ آپ کو کوئی اچھی کمپنی تو ہائر کرے گی نہیں. اچھی کمپنی سے مراد یہ ہے کہ جو یا تو وہ آپ کو پراپر جاب آفر کریں اور آپ کو آفر لیٹر ملے، اس بیس پہ آپ ورک پرمٹ اپلائی کریں اور ورک پرمٹ بیس پہ آپ جاب کریں. ایک ویسے ہی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ آپ جتنے دیر اسٹوڈنٹ ہیں آپ نے جاب کرنی ہے کوئی بھی، تو کیش پہ، اس کو ہم یہاں پہ یہ بھی بولتے ہیں جی ہم نے کیش پہ جاب کرنی ہے. کیش کے جاب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سوشل سیکورٹی نمبر نہیں ہے تو ہم نے انڈر دا ٹیبل جاب کرنی ہے. تو انڈر دا ٹیبل جاب کرنے کے لیے پھر وہ اتنی زیادہ اچھی اپرچونیٹیز سم ٹائم نہیں ملتی. پھر آپ کو لو اپرچونیٹیز پہ یا لو جاب سکلز پہ جا کے تو جاب کرنا پڑتی ہے. اس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ ریسٹورنٹس میں بھی کام کرتے ہیں، اسٹورس میں بھی کام کرتے ہیں، جو گیس اسٹیشنز پہ کام کرتے ہیں، جو ڈفرینٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں یہاں پہ ان میں کام کرتے ہیں. کچھ سیلز پرسن کے طور پہ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ IT میں کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایز اے فری لانسر کام کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو آپ کو جاب مل جاتی ہے. یہ ایک مائنڈ سے نکال دیں گے یہاں آپ کو جاب کا کوئی ایشو ہے. اگر آپ فرسٹ ڈے آئے ہیں تو سیکنڈ ڈے آپ کو کوئی نہ کوئی جاب آپ کو مل جائے گی اگر آپ ولنگ ہے کرنے میں. تو اگر ہر جاب آپ ولنگ ہے کرنے میں تو کوئی نہ کوئی جاب آپ کو سیکنڈ ڈے مل جائے گی. سو جاب از ناٹ اے ایشو. اب بات یہ ہے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں. کیا آپ اپنی ٹیوشن فی اور اپنے پرسنل ایکسپینسز کیا اس جاب سے پورے کر سکتے ہیں؟ اب اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جاب کس لیول کی کر رہے ہیں. اگر تو ہم بات کریں نارمل جابس کی جو موسٹلی اویلیبل ہوتی ہیں، جو اس میں لیبر کلاس ہی ڈیفینیٹلی میں اس کو کنسیڈر کروں گا، چاہے آپ وہ اسٹور پہ ہیں، چاہے آپ وہ کسی مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں ایز اے لائن مین کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کسی ریسٹورنٹس میں کام کر رہے ہیں، واٹ ایور. سو اس میں موسٹلی جو یہاں پہ ریٹ چل رہا ہے، اگر ایوریج ہم کریں، ہر اسٹیٹ کا اپنا پے ریٹ ہے، لیکن ایوریج کہیں کچھ اسٹیٹس میں $10 ہے، کچھ میں $12 ہے، کچھ میں 14 ہے، کچھ میں 15 ہے. جیسے نیو یارک کی بات کریں تو نیو یارک میں اس وقت جو پے ریٹ ہے وہ $12-13 آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے، چاہے آپ کے پاس سوشل سیکورٹی ہے یا نہیں ہے. موسٹلی اسٹورس، موسٹلی پلیسز آپ کو اتنا پے کر دیتی ہیں. سو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے آورز کام کرتے ہیں. آورز بھی یہاں پہ مل جاتے ہیں، وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا. آپ جتنے آورز کر سکتے ہیں آپ اتنے آورز مل جاتے ہیں. تو اب آپ جتنے آورز کرنا چاہتے ہیں ان آورز کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے منتھلی کتنا ارن کرنا ہے. موسٹلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو اسٹوڈنٹس $3,000 سے $4,000 $3,000 to $4,000 دے کین ارن.
سو اس میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی چیزیں مینیج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ نے اگر تو فی پے کرنی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو فیملی کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ فی ایک اٹس اے بگ برڈن کہ آپ نے وہ آن ٹائم پے کرنی ہے. وہ یہاں سے اگر آپ نے ارن کرنی ہے تو وہ یہ چیزیں آپ نے خود سے پھر مینیج کرنی ہے کہ آپ مینیج کر پائیں گے یا نہیں. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس آنیسٹلی میں بڑے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ جو چیزیں ساری مینیج کر لیتے ہیں، وہ یہاں سے ہی اپنی فی پے کرتے ہیں، یہاں سے ہی اپنے ایکسپینسز پے کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی کچھ بھی سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو کام زیادہ ہارڈ ورک زیادہ کرنا پڑتا ہے، کہ اسٹڈی بھی کرنی پڑتی ہے اور کام بھی کرنا پڑتا ہے. سو دس از اے سینیریو کہ یہ ڈیورنگ اسٹڈی، یہ بھی میں بات کر رہا ہوں ڈیورنگ اسٹڈی. اب بات کرتے ہیں کہ آفٹر اسٹڈی کیا ہوگا. پوسٹ اسٹڈی ورک میں یہاں پہ مل جاتے ہیں، ورک پرمٹس ملتے ہیں. جیسے اگر آپ کی کوئی انجینئرنگ فیلڈ ہے، لائک اس میں سائنسز بھی آ جاتی ہیں، اس میں آئی ٹی بھی آ جاتی ہے. اگر تو اس طرح کی فیلڈ ہے تو آپ کو ایک ایکسٹینڈڈ پوسٹ ورک پرمٹ مل جائے گا. وہ 2-3 سال کے لیے آپ کو مل جائے گا. اس دوران آپ نے اپنی جاب فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کسی کمپنی سے، کسی پراپر کمپنی سے جو آپ کی فیلڈ ہے، اس سے آپ نے جاب آفر لیٹر لینا ہے. جاب آفر لیٹر لے کے آپ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے 5 ایئرس کے لیے. ٹھیک ہے، وہ سم ٹائم وہ 2 ایئرز ایشو کرتے ہیں، لیکن وہ ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے، وہ ایکسٹینڈ ہوتا جاتا ہے جب تک آپ کی یہ جاب چلتی رہتی ہے. تو اگر آپ کی سائنسز کی فیلڈ نہیں ہے، سوشل سائنسز کی فیلڈ ہے آپ کی، تو پھر بھی آپ کو پوسٹ اسٹڈی ورک مل جاتا ہے، لیکن پھر اتنا زیادہ ایکسٹینڈڈ نہیں ملتا. 1 ایئر کا آپ کو مل جاتا ہے کہ 1 ایئر میں آپ نے اپنی جاب فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور آفر لیٹر لے کے آپ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں یا جاب کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کو جاب آفر لیٹر مل جاتا ہے تو یہ پوسٹ اسٹڈی ورکس کی میں بات کر رہا ہوں کہ آفٹر فنشنگ یور ڈگری واٹ اپرچونیٹیز ڈو یو ہیو. سو اپرچونیٹیز ہیں، نو ڈاؤٹ، بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ میں وہی بات میں کروں گا کہ یہ آپ کی اسکلس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کی کیپیبلٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کی نالج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر اتنا نالج یا اتنی اسکلس ہیں کہ آپ جاب کو کیپچر کر سکتے ہیں. سو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، صرف آپ نے ان اپرچونیٹیز کو اویل کس طرح کرنا ہے، یہ چیز آپ نے خود سے دیکھنی ہے. تو اس طرح سے جب آپ آفٹر اسٹڈی جب آپ کو کہیں سے جاب آفر لیٹر مل جاتا ہے تو آپ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. آپ کو ورک پرمٹ ایشو ہو جاتا ہے، اس پہ آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں، یہاں رہ بھی سکتے ہیں، آ جا بھی سکتے ہیں اپنی کنٹریز میں، کوئی ایشو نہیں ہے. آفٹر 5 ایئرس جب آپ کا 5 ایئرس کا ڈوریشن پورا ہو جائے گا اس ورک پرمٹ میں، تو آپ کو آپ گرین کارڈ کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے، آپ گرین کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں. سو دس از اے وے ہاؤ ٹو گیٹ گرین کارڈ ہیئر. تو اس کے بعد آپ گرین کارڈ کے بعد ڈیفینیٹلی چیزیں کافی زیادہ چینج ہو جاتی ہیں. سو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو یہاں پہ سیٹل کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ اگر میں آپ کو جنرلی ایک چیز بتاؤں کہ آئی ٹی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، پوری دنیا کے اندر بہت بڑی فیلڈ ہے. امریکہ کے اندر بھی بہت بڑی فیلڈ ہے، آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ جابس ہیں یہاں پہ. اگر تو آپ کی کوئی آئی ٹی کی اسکل ہے، آپ اگر نہیں بھی ہے اس وقت، تو اگر آپ کوئی آئی ٹی کا کوئی بھی کورس، کوئی اچھا کورس کر سکتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر کوئی بھی سیکھ سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں، تو لرن کر کے یہاں پہ آئیں. کیونکہ یہاں پہ آئی ٹی میں بہت زیادہ جابس اویلیبل ہیں، بہت زیادہ جابس اویلیبل ہیں. آئی ایم سینگ اگین اینڈ اگین کہ آئی ٹی میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں اور بہت اچھی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. دے پیئنگ ویری گڈ. سو اگر تو آپ آئی ٹی کا کوئی پروفیشنل کورس کر کے یہاں پہ آتے ہیں، چاہے آپ کی فیلڈ کوئی اور ہے لیکن آئی ٹی کا ساتھ کر لیتے ہیں، تو یو کین گیٹ اے ہینڈ سم جاب ہیئر اینڈ یو کین ارن اینڈ ہینڈ سم منی. سو دس از اے ہول سینیریو ہاؤ دس ورک. تو آج کے سیشن میں آپ کو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں اور کیا کیا آپ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنے آپ کو یہاں پہ سیٹل کر سکتے ہیں. یہ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں کویسچنس پوچھ بھی سکتے ہیں. میرا پرپس صرف آج کے سیشن کا یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ آنے کے بعد گائیڈ کروں گا. یہاں کے آنے کے بعد زندگی کیسی ہے، آسان ہے یا مشکل ہے. بہت مشکل نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ نے ساری چیزیں خود سے مینیج کرنی ہو تو بہت آسان بھی نہیں ہے.
جب تک کہ آپ کسی ٹریک پہ چڑھ نہیں جاتے. پیسے آپ ارن کر سکتے ہیں، پیسے ارن کرنے کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایکسپینسز کتنے ہیں. ارن ارن تو آپ کریں گے، لیکن جب آپ کے ایکسپینسز بھی بہت زیادہ ہوں گے تو آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا. پھر زیادہ کام کرنا پڑے گا تو زندگی تھوڑی مشکل لگے گی ڈیفینیٹلی. اور یہاں پہ ریزیڈنس کا بھی ایشو کوئی نہیں ہے ایسا. جہاں بھی آپ یونیورسٹی ہے وہاں آپ کو ریزیڈنسز، پرائیویٹ ریزیڈنسز آپ کو مل جاتی ہیں. یونیورسٹی ہاسٹلس بھی ہوتے ہیں لیکن پرائیویٹ ریزیڈنسز تھوڑا چیپ آپ کو مل جاتی ہیں. وہ آپ کو اپنی کمیونٹی کے لوگ بھی مل جاتے ہیں. سو اب ہم نیکسٹ سیشن کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کریں گے کہ سیٹلمنٹ کے اور بھی یہاں پہ وے ہیں کہ آپ نے سیٹل یہاں پہ، اگر آپ سیٹل واقعی یہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اور کون کون سے آپشنز ہیں آپ کے پاس سیٹل ہونے کے. اس کے علاوہ اگر آپ کو جاب آفر لیٹر نہیں ملتا تو اور بھی بڑے آپشنز ہیں. اس میں جاب بزنس کے آپشنز ہیں، اس میں اور بھی ہیں، لیکن ابھی میں اس میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس میں بھی. تو اس میں آپ اس لیے وری فری ہو کے یہاں پہ آئیں. یہ ایک لینڈ آف اپرچونٹی ہے، تو ان اپرچونٹیز کو اویل کریں اور اپنا کیریئر جو ہے، اپنا فیوچر جو ہے وہ سیکیور کریں. تھینک یو ویری مچ. اب نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ سیشن کے اندر ہم چیزیں اور طرف لے کے جائیں گے.